علی راس کل مئۃ سنۃ، رب تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد میرے امت کے لیے ایک ولی بھیجے گا جو امت کو پھر سے تازہ دین کر کے دے گا۔ ان اللہ یبعث علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا۔ ہر 100 سال کے بعد اللہ پاک نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، ہر 100 سال کے بعد ایک ایسا ولی بھیجے گا، ایسا بزرگ بھیجے گا، ایسا عالم بھیجے گا، ایسا مجاہد بھیجے گا جو امت کے دین کو پھر تازہ کرے گا۔ نبی نے انتظام کر دیا، ہمارے نبی نے ہمارے دین کا انتظام کر دیا، اور میں اگر میں نہیں ہوں گا تو ہمارا انتظام چلتا رہے گا۔ میں نے یہ پیغام اللہ سے واضح کر دیا ہے، 100 سال میں تمہارا آ جائے گا، 100 سال میں تمہارا آ جائے گا، کیونکہ 100 سال جو ہے قرن ہوتا ہے، ہر قرن میں لوگوں کی طبیعتیں بدل جاتی ہیں، عادتیں بدل جاتی ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، ان کے مزاج بدل جاتے ہیں 100 سال میں۔ تو ہر 100 سال میں ایک مجدد آئے گا جو نبی کی امت کو پھر دوبارہ نئے سرے سے دین تازہ کر کے دے گا۔ یہ اولیاء نہ ہو جناب، دین اب تک پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، یہ سب بزرگوں کی برکت ہے۔ جتنے بزرگان دین آئے ہیں بیرونی ملکوں سے آئے ہیں، یہاں کے نہیں ہیں، یہاں کے نہیں۔ ان کو وہاں سے یہاں تک کس نے بھیجا؟ مدینے والے نے بھیجا۔ جیسے حضرت خواجہ حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان میں آباد ہو گئے، لیکن تھے مدینے میں۔ حضور نے فرمایا تم جاؤ اجمیر میں، آگے اجمیر میں۔ جہاں جہاں نبی کو ضرورت ہے اپنی امت کو بچانے کی، کسی ولی اللہ کو فرماتا ہے جاؤ تمہاری ڈپٹی ادھر ہے۔ وہاں جب جاتا ہے جناب، وہ جنگل میں بیٹھ کے منگل بنا دیتا ہے، وہاں پر کیا سے کیا رنگ دکھا دیتا ہے۔ یہ سب برکتیں رسول اللہ کی، حضور کی نگاہ اپنی امت پہ 24 گھنٹے اس طرح لگی، 24 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت اپنی امت کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ کہاں کہاں امت کی کیا صورتحال ہے، کس کا دین کمزور ہے، کس کی دنیا خراب ہے، کس کی عبادتیں خراب ہیں، کس کے اندر دلی امراض ہیں، جہاں کہاں کس قسم کے علاج کی ضرورت ہے، میرے نبی اس قسم کے معالج اور حکیم بزرگوں کی شکل میں وہاں بھیج دیتے ہیں۔ شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ مدینہ شریف میں پڑھاتے تھے حدیث، وہاں حدیث پڑھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبدالحق جاؤ دہلی میں، حضور پھر آپ کی زیارت سے نہ جاؤں گا، فرما زیارت وہاں ہوتی رہے گی، جاؤ۔ ہمیشہ رسول اللہ کی زیارت ہوتی رہی، کیونکہ بھیجا حضور نے تھا ان کو، وہاں جا کے دین پھیلاؤ۔ تو یہ علماء آپ کے اہل سنت کے جہاں بیٹھے ہیں، ان کو نبی بھیجتا ہے، یہ نبی کی جو صفت کرتے ہیں، نبی کی شان جو بیان کرتے ہیں، نبی کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، یہ سب نبی کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ان کی عزت کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، کیونکہ نائب ہے رسول اللہ کے، اللہ کے نبی کو دین کو بچایا ہے، علماء اہل سنت نے بچایا ہے۔ آپ کا فرض بنتا ہے اپنے بچوں کو اپنی مدارس میں علماء کے پاس بھیج دیں۔ سکولوں کے پیچھے مت پڑھو بھی۔ سکول میں کسی وقت لوگ پڑھتے تھے اس لالچ میں کہ میرا بچہ پڑھے گا، ایف اے کرے گا، بی اے کرے گا، پھر ملازم بنے گا، اس کو پھر کرسی ملے گی، تنخواہ ملے گی۔ اب مسکین وہ لالچ بھی ختم ہو گئی، اب تو جناب پڑھو نہ پڑھو 5 لاکھ روپے لاؤ، ایسے ہے نہیں 10 لاکھ۔ ابھی ہم وہاں پر علاقے میں دیکھ رہے ہیں خیران میں 8 لاکھ 10 لاکھ ماسٹر عربی ٹیچر، پیسہ لاؤ، کچھ آتا ہے نہیں آتا ہے پیسہ لاؤ، بسم اللہ، جتنا بھی قابل ہو جائے پیسہ نہیں جاؤ۔ اب غریب سے تو ملازمت گئی نا، پہلے وہ محنت کر کے پڑھتا تھا، لائق بنتا تھا، اس کی قابلیت پر اس کو نوکری ملتی تھی۔ اب لیاقت میاقت کچھ نہیں ہے، اب ڈوکر چاہیے، اب حرام خور ہو گئے سارے افسر، حرام خور ہو گئے سارے، رشوت خور ہو گئے، کرپشن خور ہو گئے، اوپر سے لے کے نیچے تک۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی کر دوں گا کہ بچا ہوگا، وہ کسی مال کو حساب میں نہیں ہے بیچارہ۔ اس لیے آپ کو کر رہا ہوں کہ سکولوں کا چکر چھوڑو، قرآن کے پیچھے پڑھو، قرآن پڑھو گے جناب۔ میں ہمیشہ اپنے وہاں دوستوں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ماسٹر تنخواہ لے رہا ہے 80,000 50,000 60,000، پھر بھی وہ بنیے کی دکان میں اس کا کھاتا ہے،
ہاں تنخواہ لے جائے تو آدھا اس کو گھر میں نہیں پہنچتا ہے، وہی دکاندار کے پاس گیا ختم ہو گیا. اور یہ امام صاحب جتنے بھی ہیں ان کی تنخواہیں یا 5,000 ہے یا 6,000 ہے یا 4,000 ہے، کپڑے اس کے سفید ہے، موٹر سائیکل پہ سوار ہے، کسی کا روپے کا ادھار بھی نہیں اس پر. برکت قرآن کی. اب پہلے موٹر سائیکل پہ، اب میرے خیال میں ہمارے امام حضرت وہ جناب وہ اس میں سوزوکی گاڑی کے ساتھ پھر رہے ہیں. ارے بابا سبحان، تمہاری تنخواہ کتنی کر لی؟ 4,000 5,000، اس سے زیادہ امام کی تنخواہ کہیں بھی نہیں ہے. قرآن کی برکت دے کے اس تھوڑے سے پیسے میں اللہ نے اتنی برکت دی ہوئی ہے کہ وہ کھاتا بھی ٹھیک ٹھاک ہے، پیتا بھی ٹھیک ہے، اور جناب سواری بھی اس کی عزت کے ساتھ ہے، اور کسی کو ادھار اس کے ساتھ پہ ہے نہیں، آرام سے پھر رہا ہے. اور جب 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، صبح ہوتی ہے قرآن کے اوپر بیٹھا ہو، شام ہوتی ہے قرآن سے اٹھتا ہے، سب گناہوں سے بچا ہوا ہے. کیا عزت ہے اس کی. زبان بھی گناہ سے بچی ہوئی ہے، کان بھی گناہ سے بچا ہوا ہے، آنکھ بھی گناہ سے بچا ہوا ہے، صبح سے شام تک قرآن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. آزان ہوگی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ. یہ زندگی جو علم کے ساتھ ہے، یہ زندگی جو علماء کے پاس ہے، یہ زندگی جو دینی طلباء کے پاس ہے، یہ زندگی جناب تمہارے جو زمینداروں کے پاس اور ڈروں کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے. یہ گولیاں کھا کے سو جاتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی ہے. یہ جب سر رکھتے سرانے پہ ان کو صبح کی نماز کی اٹھانا مشکل ہوتا ہے، سکون کے ساتھ سو جاتے ہیں. یہ سب برکت ہے قرآن شریف کی. قرآن مجید خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ. مولوی برکت علی ہمیشہ زندہ نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ دنیا سے جائے تو میں نہ ہو جائے بھی کیا کرے. پہلے سے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، برکت علی بناؤ، ان کو دین کے نائبی قابل بناؤ، تاکہ تمہارے جانے کے بعد پھر پیچھے جگہ خالی نہ ہو. اپنی زکوٰۃ ہے، عشر ہے، پتہ نہیں لوگ زکوٰۃ نکالتے نہیں آج کل، سارے آرام خور ہو گئے. اگر یہ اپنی زکوٰۃ ایمانداری سے نکالے اور مدارس میں لائے تو اہل سنت کے مدارس سب غنی ہو جائے. گیا جناب کمیشن میں وہاں بھیجے. کل آج مجھے راستے میں کوئی صاحب ٹیلی فون کر رہا تھا، جی میرے پیاز کے فصل کا حساب ہو گیا، بور کر میں اس کو اپنے خرچے نکالوں. میں نے کہا نہیں، زمین میں یہ نہیں ہے. زمین کا یہ ہے کہ پہلے عشر نکالو پھر خرچے نکالو. عشر و زکوٰۃ زمین کے پیداوار کا پہلے نکالو، 20واں حصہ ہے وہ نکالو، الگ کرو. چاہے تمہارے لیے شام کا کھانا بچتا ہے نہیں بچتا ہے، وہ 20واں حصہ پہلے نکالو. اب اس کے بعد حساب کرو، ٹرک کا خرچہ کتنا ہو گیا، کمیشن ایجنٹ کا کتنا ہو گیا، بوری کا کتنا ہو گیا، یوریا والے کا کتنا ہو گیا، اور راکی والے کا کتنا ہو گیا، ٹریکٹر والے کتنا ہو گیا. وہ سارے اپنے حساب بعد میں نکالو. پہلے اللہ کہتا میرا عشر پہلے ادھر نکالو، 20واں حصہ پہلے رکھ کرو، اس کے بعد پھر اپنے حساب کرو. اب لوگ کیا کرتے ہیں، خدا کے ساتھ ٹھگی کرتے ہیں. یہ کرایہ ہو گیا اس کا ٹرک کا، یہ کمیشن ایجنٹ کا ہو گیا، یہ ٹریکٹر کا ہو گیا، یوریا کا سب نکالا. جی میرے پاس خالص بچت جو ہے یہ 50,000 ہے. وہ 50 لاکھ تھا، وہ سارا گیا بغیر عشر کے. یہ اللہ کے ساتھ لوگ ٹھگی کرتے ہیں. یہ زکوٰۃ نہیں ہے، عشر نہیں ہے، قبول بھی نہیں ہے، سب روزی اس کی آرام ہے. پہلے 20واں حصہ نکالو. اگر ایمانداری سے 20واں حصہ نکل جائے اور اہل سنت کے علماء اور مدارس تک پہنچ جائے، ان کو کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں. یہ گھر بیٹھے یا خود بخود خود کفیل ہو جائیں اور رات دن کام کریں. اللہ پاک آپ حضرات کو توفیق دے. میں تقریر کرنے نہیں آیا، بس آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا. انہوں نے کہا جائے ابھی ہماری تقریر کا وقت گیا، ابھی جوانی تھی، زور لگاتے تھے، اب زور شور کچھ نہیں ہے. بس ابھی اتنا ہے کہ آپ کو 2-4 باتیں پیغام کی سنا دی. خدا کرے آپ کی دعا محفوظ ہو جائیں. یا نبی سلام علیہ